علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما کثیرا کثیرا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اما بعد، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم تصنیف حیات المسلمین کا درس چل رہا ہے۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ جہاں چند انسان مل کے رہتے ہیں تو ان میں آپس میں ہمدردی، محبت اور اتفاق ہو، اور اس کے پیدا کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپس میں مشورہ ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے رہیں کہ ایک سے دوسرے کو نہ ظاہری طور پہ کوئی تکلیف پہنچے، نہ ذہنی کوئی کوفت اور الجھن ہو۔ عام طور پہ باہمی رہنے سہنے کو ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے۔ نماز کے مسائل تو پوچھتے ہیں، روزے کے مسائل تو پوچھتے ہیں، لیکن جہاں چند انسان مل جل کے رہتے ہوں وہاں کیسے رہنا ہے اور وہاں کے مسائل کیا ہیں، شریعت کے احکام کیا ہیں، اس کے متعلق عام طور پہ ہم پوچھتے نہیں ہیں، ایک دوسرے سے، علماء اکرام سے پوچھتے نہیں ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی موضوع پہ متوجہ فرمایا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جہاں چند مل کے رہ رہے ہو، چاہے وہ ایک گھر ہو، چاہے وہ ایک ادارہ ہو، چاہے چند لوگوں کا مشترکہ کاروبار ہو، اور چاہے رہائش کے طور پہ ہاسٹل میں چند لوگ مل کے رہتے ہوں، تو وہاں آپس میں محبت ہو، ہمدردی ہو، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہو، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے پہلی چیز تو یہ ضروری ہے کہ آپس میں مشورہ ہو، مشورے سے معاملات کو طے کیا جائے اور پھر ان طے شدہ معاملات کے مطابق آگے بڑھا جائے۔ ہم نے تخصص کیا تھا اپنے استاد حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے، اور ان سے تعلق تو ہمارا حفظ کے زمانے سے تھا، والد صاحب کی وجہ سے میل جول تھا حضرت سے۔ پھر درجہ کتب پڑھا، 8 سال عالم بنے، پھر حضرت کے پاس 1 سال ہم نے لگایا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال بندہ کو ساتھی بھی بہت اچھے دیے جو اس وقت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، علماء کرام ہیں اور بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ حضرت کے ہاں یہ اصول یہ تھا کہ حضرت ماہانہ پیسے دے دیتے تھے اور طلباء سے کہتے تھے کہ کھانا خود پکاؤ۔ تو ہم نے مل کے آپس میں مشورہ کیا کہ آپس میں مل کے ہم کھانا پکایا کریں گے، اور اس کے اصول کیا ہوں گے، یہ بات کیسے طے کرنی ہے کہ کیا پکانا ہے، اور کاموں کی تقسیم کیا ہوگی، اور کاموں کو آپس میں نمٹانا کیسا ہے، یہ سارے امور ہم نے مشورے سے طے کر لیے، اور طے کرنے کے بعد پھر ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا رہا، اور پورا سال جو ہے وہ اس طریقے سے ہم جو ہے وہ اس نظام کے مطابق چلتے رہے۔ اور چند بار ایسا بھی ہوا کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان آئے، تو حضرت اپنے مہمان کو ہمارے پاس چھوڑ کے گئے کہ ان کو کھانا کھلانا اور جو خرچہ ہوگا وہ حساب مجھ سے کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بھی ہمیں عطا فرمائی خدمت کرنے کی بھی۔ تو بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اس سے پہلے جتنے بھی تخصص کے لیے طلباء آتے تھے تو ان کا کھانے میں آپس میں کبھی اتفاق نہیں ہوتا تھا، اور اس لیے وہ مل جل کے نہیں چل سکتے تھے، نہیں چل سکے کبھی بھی۔ اور حضرت والا حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ بعد میں بھی تذکرہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سال کے جو طلباء تھے وہ سارا سال اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ اور مل جل کے چلتے رہے۔ تو اس مل جل کے چلنے کی بنیاد کیا تھی؟ وہ بنیاد یہ تھی کہ باہمی
مشورے سے ہم نے ایک نظام طے کر لیا تھا، اور جہاں چند ساتھی مل کے رہ رہے ہوں وہاں اس چیز کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے 3 نکات سے متعلق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں باتیں لکھی ہیں۔ ایک، مشورے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں چند ساتھی رہیں وہاں اتفاق، اتحاد اور محبت آپس میں ہونی چاہیے، اور تیسری یہ ہے کہ حسن معاشرت، یعنی ایک سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، نہ ظاہری تکلیف پہنچے، نہ ذہنی کوفت کسی کو ہو۔ جہاں تک مشورے کا تعلق ہے تو مشورہ اتنی اہم چیز ہے کہ حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں متعدد بار اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے عقلاء سے بڑھ کے عقل مند بھی تھے۔ جو سمجھ اور عقل اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی وہ سمجھ اور عقل کسی کے پاس بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اے نبی آپ صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کریں، حالانکہ آپ پہ وحی بھی نازل ہو رہی ہے اور آپ عقل مند بھی ہیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور قرآن پاک میں مشورے کے نام پہ مستقل ایک سورت ہے، وہ سورہ شورا۔ اس میں ایک جگہ نیکیاں بیان کی گئی ہیں، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میں دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں نا، یہ دنیا کے اندر استعمال کی چیزیں ہیں، آخرت میں ساتھ نہیں جائیں گی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں وہ نعمتیں باقی رہنے والی بھی ہیں اور بہتر بھی ہیں۔ وما عند اللہ خیر وابقی، لیکن وہ نعمتیں ملیں گی کسے؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ اور پھر یہ صفات بیان فرمائی جو جنتیوں کی صفات ہیں، ان میں ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ باہمی مشورے سے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ لوگ جو آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، یعنی خفیہ مشورے کرتے ہیں، ان مشوروں میں خیر نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ چند خفیہ مشورے جو ہیں وہ خیر کے مشورے ہوتے ہیں۔ الا من امر بصدقۃ، خفیہ مشورے کریں اور اس مشورے میں صدقے کے پروگرام بنائیں کہ صدقہ کیسے کرنا ہے، یا نیکی پھیلانے کا پروگرام بنائیں، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا اور صلح کا پروگرام بنائیں کہ جو لوگوں کے درمیان لڑائیاں ہیں ان لڑائیوں کو کیسے ختم کرنا ہے، ان کے درمیان صلح کیسی کرنی ہے۔ تو صدقہ، صلح اور آپس کے حالات کو ٹھیک کرنا، اس قسم کے معاملات کو اگر طے کیا جائے تو یہ جو سرگوشیاں ہوتی ہیں اور خفیہ مشورے ہوتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرمایا کہ اس مشورے کے اندر خیر ہے، اور اس مشورے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہوئی ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، جو یہ خفیہ مشورے ان اچھے کاموں کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو اس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ خفیہ جو مشورے ہوتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ مشورے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ بعض مشورے چھپا کے کرنے کے ہوتے ہیں، وہ مشورے انسان کو چھپا کے کرنے چاہیے۔ یہ مشورے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی فیصلہ کرنے لگتا ہے، مشورہ اہم کاموں میں ہوتا ہے، ایک کام ہوتا ہے روٹین میں چل رہا ہے تو اس میں مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا صبح ناشتہ کریں یا نہ کریں، دوپہر کا کھانا کھائیں یا نہ کھائیں، یہ تو مشورے کی چیز نہیں نہ ہوتی، یہ تو ایک روٹین کا کام ہے، معمول کا کام ہے۔
ہاں البتہ جو اہم چیز ہوتی ہیں، اہم معاملات ہوتے ہیں، ان میں مشورہ کرنا چاہیے. گھروں کے اندر بھی مشورہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور خصوصاً رشتوں کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی مشورہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور عام طور پہ ہمارے ہاں بچیوں سے نکاح کے معاملے میں، جس بچی کا نکاح کرنا ہے تو نکاح کے معاملے میں اس سے مشورہ نہیں کرتے، حالانکہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً مشورے کا فرمایا ہے کہ بچیوں سے مشورے کرو، ان کی والدہ سے بھی مشورہ کرو، اور اگر ہم مشورہ کرتے بھی ہیں تو برائے نام کرتے ہیں. یعنی پہلے ہم رشتہ طے کر لیتے ہیں بچی کا کہ ہاں جب بچی سے پوچھیں گے بچی نے تو ہاں ہی کرنی ہے. بچی کو آپ آزاد ماحول دیں، اور وہ ہاں کرنا چاہے تو ہاں کر سکے، اور نہ کرنا چاہے تو نہ کر سکے. تو ہاں اور نہ وہ دونوں کر سکے آزادی کے ساتھ، اتنا آزادی بھی اس کو دو. پھر وہ جو ہاں کرے تو ہاں کر لو، اور اگر اس کے انداز سے بھی یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بچی پسند نہیں کر رہی اس رشتے کو، تو پھر وہ رشتہ نہ کرو. بعض لوگ اس بنیاد پر رشتہ کرتے ہیں کہ ہمارا خاندان ٹوٹتا ہے. خاندان جوڑ کے رکھنا یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے، لیکن بچی کا مستقبل جو سوچنا ہے وہ خاندان کو جوڑ کے رکھنے سے کہیں زیادہ ضروری ہے. اس لیے اس کو ذرا سوچنا چاہیے. یہ وہ مشورہ ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، اور بہت سی احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے جب تشریف لے گئے تو وہاں مشورہ کیا، اور جب بدر کے مقام پہ پہنچ گئے تو جس مقصد کے لیے آئے تھے اس کی بجائے صورتحال کو دوسری پیدا ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ کیا وہاں پر صحابہ سے. مہاجرین نے مشورہ دیا، کئی مہاجرین نے مشورہ دیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرما رہے ہیں اور کوئی مشورہ دے بھائی، کوئی اور مشورہ دے. تو انصار اٹھے اور کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے مشورہ چاہتے، لگتا یہ ہے جو بار بار آپ مشورہ طلب فرما رہے ہیں. چنانچہ انصار نے بھی مشورہ دیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا. اور غزوہ احد کے موقع پہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رائے تھی، اور عجیب بات یہ تھی کہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس کی بھی رائے وہی تھی. اتفاق سے رائے کافر کی اور مسلمان کی مل بھی جاتی ہے بس اوقات. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی وہی تھی، اور لیکن عام مسلمانوں کی رائے اس سے مختلف تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے چھوڑ کے عام صحابہ کا رجحان جس طرف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق فیصلہ فرمایا. خلفائے راشدین کا معمول بھی یہی تھا کہ حضرت میمون ابن مہران فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو پہلے قرآن دیکھتے تھے، قرآن سے رہنمائی مل جائے تو وہ لیتے تھے. پھر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رہنمائی دیکھتے تھے، اگر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رہنمائی مل جائے تو وہ لیتے تھے. سنن دارمی میں یہ لکھا ہے یہ واقعہ ہے. اور اگر وہاں سے بھی رہنمائی نہ ملے تو پھر بڑے بڑے صحابہ اکرام کو جمع کرتے تھے، سرداروں کو جمع کرتے تھے، اور ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیا کرتے تھے. حتیٰ کہ چاروں خلفاء جو ہیں ان کا انتخاب بھی لوگوں کے مشورے سے ہوا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب بھی مشورے سے ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا انتخاب بھی مشورے سے ہوا، حضرت عثمان کا انتخاب بھی مشورے سے ہوا، حضرت علی کا انتخاب بھی مشورے سے ہوا. تو مشورے سے یہ سارے کام طے کیے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشورے کے لیے ایک شورا بنائی ہوئی تھی، اور فرمایا کہ ان کے شورا کے لوگ اہل علم ہوتے تھے. کانو قراء، اس زمانے میں کوئی جو قراء ہوتے تھے نا وہ اہل علم ہوتے تھے، وہ چاہے بوڑھے ہوں چاہے جوان ہوں. زیادہ تر تو بڑی عمر کے لوگ اور اصحاب بدر اور بیعت رضوان والے یہ لوگ ہوتے تھے حضرت عمر کے شورا میں. لیکن ایک صحابی تھے، وہ کم عمر تھے لیکن سمجھ بوجھ کے اعتبار سے شاید باقیوں سے بھی آگے بڑھے ہوئے تھے. وہ تھے حضرت عبداللہ ابن عباس. وہ عمر میں تو کم تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی شامل کرتے تھے. بعضوں نے اعتراض کیا کہ اس عمر کے تو ہمارے بھی بچے ہیں، اگر شورا میں شامل کرنا ہے ان کو تو ہمیں ان کو بھی شامل کر لیا جائے.
تو حضرت عمر اس وقت تو چپ رہے. ایک موقع پہ حضرت عمر نے کوئی سوال رکھا مجلس شورا میں, تو حاضرین میں سے کوئی اس کا کوئی حل پیش نہ کر سکے, صرف حضرت عبداللہ ابن عباس پیش کر سکے. یہ صورتحال یہ لا کے حضرت عمر نے ان کو بتا دیا کہ تم عبداللہ ابن عباس کے مقابلے میں اپنے بچوں کو لاتے ہو, حالانکہ یہ سمجھ بوجھ میں شاید تم سے بھی آگے ہے, اس لیے میں نے اس کو آگے کیا ہوا ہے, اور میں ان کو مشورے میں آگے کیا کرتا ہوں, آگے رکھتا ہوں ان کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بھائی تم سے مشورہ لے تو اس کو مشورہ دے دیا کرو. جب کوئی مشورہ لے تو اس کو مشورہ دیا کرو. مشورے کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المستشار مؤتمن, کہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے نا وہ امین ہوتا ہے, مشورہ امانت ہوتی ہے. اس لیے کوئی آدمی مشورہ مانگے تو اپنے خیال میں جو چیز بہتر ہو وہی اس کو بتائی جائے, اور اگر آپ اس کو وہ چیز بتانا بہتر نہ سمجھتے ہوں, جو چیز آپ کے خیال میں بہتر ہے, تو آپ معذرت کر دیں کہ میں مشورہ نہیں دے سکتا اس سلسلے میں, لیکن بات وہی بتاؤ جو آپ کی نظر میں خیر ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے محلے میں کوئی مکان بک رہا تھا, حضرت کو پتہ چلا تو حضرت نے خریدنے کا ارادہ بھی کر لیا, پیسے کے لیے لوگوں سے کچھ ادھار بھی پکڑ لیا تاکہ مکان آسانی سے خرید سکیں. تو جس نے مکان بیچنا تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ حضرت بھی خریدنا چاہتے ہیں. وہ حضرت کے پاس ہی مشورہ کرنے کے لیے آ گیا کہ حضرت میں نے مکان بیچنے کا ارادہ کیا ہوا ہے, میری ملازمت ہے باہر, زیادہ باہر ہی رہتا ہوں, یہ مکان خالی رہتا ہے, تو اس کو بیچوں یا نہ بیچوں. اب اس نے مشورہ مانگا تو جو اس کے لیے خیر تھی حضرت نے وہی بتانا تھا اس کو, اپنے فائدے کی بات نہیں بتانی تھی, جو اس کے لیے خیر تھا وہی بتانا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ آپ کا وطن ہے, جب آدمی پردیس میں کوئی مشکلات پیش آتی ہیں تو لوٹ کے وطن ہی آیا کرتا ہے, اس لیے اپنے وطن کا مکان نہیں بیچنا چاہیے, کبھی نہ کبھی اپنے وطن آنے کی ضرورت پیش آیا کرتی ہے. اس نے مکان بیچنے کا ارادہ ملتوی کر دیا. بعد میں لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے تو پیسے بھی جمع کر لیے تھے, آپ نے تو خریداری کا انتظام بھی کر لیا تھا, خود مشورہ دے کے اپنا راستہ آپ نے روکا, اپنے فائدے کا راستہ روکا. حضرت نے فرمایا جب اس نے مشورہ مانگا تھا تو پھر خیر خواہانہ صحیح مشورہ دینا, دیانت داری سے مشورہ دینا یہ ضروری تھا. اور مشورے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المجالس بالامانہ, مجلسیں جو ہیں وہ امانت ہوتی ہیں. چنانچہ اگر مجلس میں کوئی مشورہ ہو تو اس کا تذکرہ باہر آ کے نہیں کرنا چاہیے, یا قرائن سے اندازہ ہو کہ یہ راز کی بات ہے تو اس راز کی بات کو باہر آ کے نہیں کرنا چاہیے, اس راز کو انسان کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. تو یہ مشورے, اور قرآن پاک نے ایک بہت اہم چیز کی طرف متوجہ کیا ہے, اور وہ برائی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے, اس برائی کی طرف متوجہ کیا ہے اور اس کی اصلاح فرمائی ہے. 5ویں پارے میں ہے, سورہ نساء میں ہے, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. جب مسلمانوں میں کوئی نئی بات اٹھتی ہے نا, کوئی امن کی یا خوف کی, تو یہ جو منافق لوگ ہیں نا یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں, اس بات کو جلدی سے اس کی اشاعت کر دیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ, وہ ایسا کوئی نیا معاملہ پیش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کو بتاؤ. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, جو ذمہ دار لوگ ہیں ان تک بات پہنچائی جائے. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, جو لوگ اس کی کھوج لگا سکتے ہیں تو وہ معاملے کی تحقیق کر لیں گے. تحقیق کرنے کے بعد وہ معاملہ جو ہے اس کی اشاعت کرنی چاہیے یا نہیں, وہ خبر پھیلانی چاہیے یا نہیں, تو وہ فیصلہ کر کے پھر خبر پھیلائیں گے. تو ملکی معاملات, اہم معاملات جو ہوتے ہیں
ان میں پیش آنے والی جو خبریں ہوتی ہیں جلدی سے کسی خبر کو پھیلا دینا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ پہلے خبر کو ذمہ داروں تک پہنچانا چاہیے۔ ذمہ دار جو ہیں وہ پھر دیکھیں گے کہ یہ خبر پھیلانے کی ہے یا نہیں ہے۔ تو آپس میں مشورے سے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں اور ایک دوسرے پہ اعتماد بڑھتا ہے، اور محبت کے لیے یہ بھی فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اطیعوا اللہ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، فرمایا کہ جھگڑے نہ کرو۔ فتفشلوا وتذهب ريحكم، تم لوگ کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا نکل جائے گی، نہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ نا اتفاقی جو ہوتی ہے وہ کسی معاشرے کو کمزور کرتی ہے۔ نا اتفاقی جب ہم کریں گے تو کیا کریں گے؟ اسی ایک معاشرے کے اندر رہنے والے جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے نا، تو ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے دکھاتے نتیجہ کیا ہوگا کہ پورا معاشرہ کمزور ہو جائے گا اور اسی معاشرے کا ہم بھی حصہ ہیں۔ اس لیے انسان کو کیا ہے، اس قسم کی نا اتفاقی کے جتنے بھی امور ہیں ان سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور شریعت نے جہاں ہمیں نماز روزے کا حکم دیا ہے وہاں ہمیں معاشرت کا بھی حکم دیا ہے۔ معاشرت سے پہلے ایک حدیث آپس کی محبت کے متعلق ایک اور سنا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ، کیا میں تمہیں روزے، صدقہ اور نماز سے بھی افضل چیز نہ بتاؤں؟ کوئی عمل افضل نہ بتاؤں اس سے؟ تو ہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس کے تعلقات کو اچھا رکھنا، آپس کے تعلقات کو اچھا رکھنا، اصلاح ذات البین، آپس کے تعلقات کو اچھا رکھنا، اس چیز کا اہتمام کرنا۔ اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنا غصہ پینا پڑتا ہے، دوسروں کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، دوسروں کا احترام کرنا پڑتا ہے، دوسرے کی ہنسی کی بات ہو جائے تو اس پہ ہنسا نہ جائے، اس چیز کا انسان کو خیال کرنا پڑتا ہے، دوسروں کی خاطر اپنے جذبات کو دبانا پڑتا ہے۔ جب انسان ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے تو پھر آپس کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو اہتمام ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن نہیں، حضور نے فرمایا کیا روزے، صدقہ اور نماز سے بھی افضل عمل نہ تمہیں بتاؤں؟ تو تہجد پڑھنا، نفل پڑھنا اپنی جگہ بڑی نیکی ہے، لیکن جہاں انسان چند مل کے رہتے ہیں تو وہاں آپس کے تعلقات کو بہتر رکھنے کی کوشش کرنا، ہر ایک دوسرے کا احترام کرے، دوسرے کی عزت نفس کا خیال کرے، دوسرے کے جذبات کا خیال کرے، دوسرے کی راحت و آرام کا خیال کرے، اور اس طریقے سے آپس کے تعلقات درست رہیں۔ بہت عظیم حدیث ہے، اور سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کتاب الادب کی۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ آپس کے جو معاشرت ہے نا، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ دوسروں کے گھروں میں جب جاؤ نا تو پہلے اجازت مانگو، پھر سلام کرو، پھر اجازت ملے تو داخل ہو۔ اچھا، اگر کسی کے یہاں ہم ملنے کے لیے گئے ہیں، وہاں ہمیں داخلے کی اجازت ہی نہیں ملی، بلکہ کہہ دیا گیا کہ ملاقات نہیں ہو سکتی، ملاقات نہیں ہو سکتی، عذر کر دیا اس نے، جس سے ملنے کے لیے آپ گئے ہم گئے،
فرمایا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اگر تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ واپس چلے جاؤ، فَارْجِعُوا، تو واپس لوٹ آیا کرو، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اس پہ غصے کی بات کوئی نہیں ہے، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، ازکا یہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، غصے کی بات نہیں ہے کہ اس نے ہمیں واپس کیوں کر دیا، اس وقت ملاقات کیوں نہیں کی۔ تو جب کہا جائے کہ واپس چل جاؤ تو واپس چل جانا چاہیے۔ زندگی میں ایک بار ایسا ہوا، تو ہمارے ایک دوست ہیں، صنعت کار ہیں، تو ان سے وقت طے تھا، میرا بھی اور میرے بھائی جان ہیں زاہد صاحب ان کا بھی۔ تو اسی طے شدہ وقت کے مطابق گیا، تو باہر جو گیٹ پہ تھا اس نے کہا جی آپ اندر میٹنگ ہو رہی ہے، ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو اسی وقت میرے ذہن میں قرآن کا یہ حکم آیا کہ جب یہ کہا جائے کہ جاؤ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو۔ تو میں تو واپس آ گیا۔ 2-3 دن کے بعد پھر ملاقات ہوئی اور کہا کہ آپ کے انتظار میں ساری رات ہی جاگتا رہا، وہ کرنے کے میں ساری رات میں جاگتا رہا، بہت دیر جاگتا رہا۔ یہ کہا مجھے انہوں نے آپ آئے ہی نہیں۔ میں نے کہا ہم آئے تھے، پھر انہوں نے کہا پھر میں نے کہا یہ آپ کے گیٹ پہ جو صاحب بیٹھے وہ کہتے ہیں اندر میٹنگ ہو رہی ہے تو ملاقات نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا ہو آپ مجھے کو فون کر لیتے۔ ہم نے کہا جی زندگی میں ہمیں قرآن کی اس آیت پہ پہلی مرتبہ عمل کرنے کا موقع ملا تھا، ہمیں تو کبھی کسی نے کہا ہی نہیں تھی یہ بات۔ انہوں نے بڑا افسوس کیا، وہ کہنے کا وہ تھا کون؟ ہم نے کہا نام ہم نے بھی نہیں پوچھا کہ وہ تھا کون، وہ جو گیٹ پہ بیٹھا تھا۔ تو اس نے کہا نہیں وہ میٹنگ تو تھی لیکن کوئی ایسی بات نہیں تھی، اور وہ تھوڑی دیر تھی اور وہ ہو گئی تھی، تو وہ مجھے اندر اگر اطلاع دیتا تو میں تو انتظار میں تھا آپ کے۔ بہرحال یہ ملاقات کا دوسرا، اس طریقے سے اگر انسان دوسروں سے ملاقات کرے تو طبیعت میں ناراضگیاں نہیں ہوتی، اور آگے جا کے ویسی آدمی دھڑم سے مسلط ہو جائے تو اس میں آپس میں ناراضگیاں ہوتی ہیں پھر۔ اور دوسروں کی راحت کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ عام طور پہ جہاں بے تکلف دوستی ہوتی نا وہاں راحت کا خیال نہیں کرتے، خاوند بیوی بھی ایک دوسرے کی راحت کا خیال نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری باری تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آ کے لیٹ گئے، تھوڑی دیر تو لیٹے، تو آپ نے کہیں اٹھ کے جانا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے حضرت عائشہ کے بارے میں کہ وہ سو گئی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ یہ سمجھے کہ میں سو گئی ہوں، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھائی اور آہستہ سے اٹھائی، کہ چادر اٹھانے میں بھی ایسا نہ ہو کہ حضرت عائشہ کی آنکھ کھل جائے، اور پھر جوتا پہنا تو آہستہ سے پہنا، اور پھر آپ نے دروازہ کھولا تو آہستہ سے دروازہ کھولا تاکہ آنکھ نہ کھلے، پھر آپ باہر تشریف لے گئے تو آہستہ سے تشریف لے گئے اور دروازہ بھی آہستہ سے بند کیا تاکہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ وحشت محسوس نہ کریں، جاگ نہ آ جائے، اور جاگ آ گئی تو پھر اکیلی گھر میں ہوں گی نا، رات کا وقت ہے تو وحشت محسوس کریں گی، تو کہیں حضرت عائشہ وحشت محسوس نہ کریں۔ تو اس طریقے سے دوسروں کے آرام کا خیال فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اور چند ساتھی اور تھے ان کے، یہ بحیثیت مہمان کے حضرت وسلم کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیر سے آتے، یہ لیٹ چکے ہوتے تھے۔ تو اس زمانے میں لائٹیں تو نہیں ہوتی تھی نا، اندھیرا ہوتا تھا کمروں میں۔ اب حضرت وسلم جب داخل ہوتے تھے نا کمرے میں تو یہ نہیں اندازہ ہو پاتا تھا کہ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں۔ اگر جاگ رہے ہیں تو سلام کرنا چاہیے، اگر سو رہے ہیں تو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آواز سے سلام کرتے تھے، اتنی آواز سے سلام کرتے تھے کہ اگر جاگ رہے ہوں تو سن لیں، اور اگر سو رہے ہوں تو آنکھ نہ کھلے اس کی۔ یہ چند باتیں ہیں جو آپس میں اکٹھے رہنے کی ہیں، کہ آپس میں ہمدردی، محبت اور الفت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اس چیز کی کوشش کرنا کہ باہمی محبت ہو اور بگاڑ پیدا نہ ہو، اس چیز کی کوشش کرنا۔ یہ روزہ، صدقہ، نماز، اس سے بھی حضرت صلی اللہ، میں نہیں کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو افضل فرما رہے ہیں، اور اس کو محبت کو باقی رکھنے کے لیے
ایک دوسرے کی راحت کا انتظام، تکلیف نہ پہنچے، اور باہمی اعتماد کی فضا برقرار رکھنے کے لیے ضروری کاموں میں آپس میں مشورے کرنے چاہیے، مشورے کر کے چلنا چاہیے، اور پھر اس مشورے کا پابند ہونا چاہیے۔ تو یہ اس طریقے سے اگر ہم اکٹھے رہیں گے تو یہ اکٹھے رہنا بھی عبادت بن جائے گا، یہ اللہ کے احکام بن جائیں گے۔ جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، مسجد جانا عبادت ہے، اس طریقے سے اکٹھے رہنا یہ بھی ایک عبادت بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے ہر شعبے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔